دیتا ہے ہمیں کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. میرا تو خیال ہے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑائی کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو میجر، جو ساز و سامان، جو منزلیں اور جس بلندی پہ جا کر ہم اپنی عقل کی ٹوٹل ایگزاشن کے بعد ابتدائے حال کائنات تک نہیں پہنچ سکتے، تو خالق کائنات کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ مدت ہوئی، ہزاروں برس گزرے، انسان نے بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی اور بڑی ہی بربادیاں دیکھی، بڑے سائنسدان مرے بڑی جان جوخم کے ساتھ. بالآخر انہوں نے کیا فیصلے کیے ہوں گے جو 1400 برس نہ کسی نے غور کیا، نہ دیکھا، نہ سوچا. جھٹ سے 2 آیتیں لکھ لی. محمد رسول اللہ نے 2 آیتیں بیان کر دی کہ مجھے تو میرے اللہ نے یہ بتایا ہے. غور کیجئے کیا بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اے بندگان خدا، تمہیں کیا پتا کہ یہ زمین و آسمان، یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑا سا کہ یہاں سماوات کا لفظ، اور جب خدا سما کا لفظ استعمال کرتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد ایکسپلین کروں گا کہ سما کا لفظ جو ہے وہ ایک پوری یونیورس کے لیے استعمال ہوا. بہت سارے شاعرین اس میں بہت غلطی کر گئے ہیں جس کی وجہ سے قرآن ایڈجسٹ نہیں ہو پایا ان سے. اب دیکھیے اللہ میاں کیا کہتا ہے بڑے چھوٹے سے ایک سینٹنس میں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان، یہ جتنے 7 آسمان، یہ پھر بات نکل آئی اسی آیت سے. پھر ذرا غور کیجئے، سائنسز اس نتیجے پہ نہیں پہنچی، آپشنز اوپن ہیں. ہبل کی آنکھ ہمیں تصور کی اس معراج تک نہیں گئی، کائنات کی دہلیز سے آگے نہیں گزر سکے، اقطار و سماوات سے باہر نہیں جا سکے. اور خدا کہتا ہے اللہ الذی، اے نادانو، اے معصوم ہو رہا. اسی طرح 6 اور ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں. جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کے لازم ہے کہ اس کو تھوڑا سا تردد کیا جائے کہ کسی لفظ کو کس کنٹور میں اور کس ٹیکسچر میں استعمال کیا جائے. جب ہم سما کا لفظ استعمال کریں تو اللہ میاں نے کوئی خاص ایکسپلینیشن کی، ایک سادہ لفظ بول دیا، بڑا سادہ سا، اور کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. بہت چکر ہو گیا. جو ہی آپ آنکھ اٹھاتے ہو وہ تمام حد نظر جس میں ان گنت ستارے سراب صحرا کی طرح بکھرے ہوئے تھے ایک آسمان، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہے. مگر بظاہر اگر آپ سائنٹیفک میجر سے دیکھو تو آپ کائنات دیکھ رہے ہو. جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ ایک کائنات ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. نظر جو ہے صرف آپ کی کانسٹلیشن تک محدود نہیں ہے. خدا تو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا آسمان کو میں نے ستاروں سے سجایا، یعنی جہاں بھی کوئی ستارہ ہماری آنکھ کے ویژن میں ہے وہ آپ کی زمینی کائنات کی حدود متعین کر رہا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ایسی ہی 7 کائناتوں کا وہ خالق ہے. خاتون حضرات، 7 زمینوں کا بھی خالق. بڑا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ 7 زمینیں، کسی میں انسان، ابھی تک وجود انسان نظر نہیں آیا. کوئی کسی قسم کی وہ جو 1000 فلمیں بنتی ہیں ڈراؤنی خوفناک قسم کی، ایلینز کا سراغ نظر نہیں آ رہا. ابھی تک تصورات میں انسان کے یہ خوف موجود ہے کہ شاید کوئی ہمارے جیسا ہی کوئی اور تہذیب یافتہ انسانی ہم پہ غلبہ نہ حاصل کر لے، مگر ابھی سراغ نظر نہیں آیا. بٹ گاڈ از ویری شیور، وہ جسے آپ اللہ کہتے ہیں، از ویری ویری شیور. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن ویتنزل الامر بینہن. ان ساری زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے. حکم ہے کیا صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکم فرمایا. قرآن حکم، اگر قرآن حکم ہے، ساری زمینوں میں اتر رہا ہے،
ساری زمینیں ایک ہی وقت میں جج ہو رہی ہیں، اور ساری زمینوں کے انسان اگر جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جنت تو بھر جائے گی، بڑی مصیبت پڑے۔ ہمارے اپنا حال دیکھتے ہوئے ہمارا تو کوئی چانس رہتا ہی نہیں ہے، بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ مگر خواتین حضرات جب جنت کی وسعت دیکھتے ہیں نا تو پھر تسلی ہو جاتی ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ میں چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا، ارضها السماوات والارض، تم لوگ ایک ایسی جنت میں داخل کیے جاؤ گے جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اگر ہم سارے انسان یہاں سے نکل کے اپنے گیلیکسیل آرڈر میں جائے تو وہ مشکل وہ بڑے ستارے پر کر پائیں۔ جتنی ہوس ہے زمین کی لے لو، جتنا اختیار ہے استعمال کر لو، سونے چاندی گونگے موتی جو چاہے اس کے آپ پہاڑ لے لو، سمندر لے لو، مگر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنی بڑی کائنات میں اور وہاں عرب لوگوں کے بس مختصراً یہ کہ ایک گیلیکسی جو ہے وہ 2 بلین کے قریب، تو گیلیکسی صرف آپ کے آرڈر میں ایک گیلیکسی میں کم از کم 2 بلین سٹارز آپ کو مل جائیں گے۔ کتنے انسان جنت میں جائیں گے، چلے جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات پتہ لگتا ہے یہ 7 زمینیں نہیں ہے خالی، جہاں سائنسز کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ایک بات بتا دوں، آپ یہ نہ کہیں کہ سائنس تمام حقائق کی ہے۔ اگر آپ کاسمالوجی میں بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں نا تو ساری کی ساری کاسمالوجی گیس ورک پہ چل رہی، ساری کی ساری، ایک تھیری کے ٹوٹنے اور دوسرے تھیری کے درمیان تمام انسانی ذہانتوں کا نیٹ ورک ہے۔ حقائق کچھ بھی نہیں ہے، بیسکس ہیں، اور کبھی ایک حقیقت جو ہے وہ سراب کی طرح چمک دکھا کے ان کو کسی قانون کی خبر دیتی ہے اور پھر گم ہو جاتی ہے۔ کبھی اچانک سرٹنٹی آف لا بنتی ہے، ریلیٹیوٹی اسپیشل ہو جاتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر وہ کوانٹم کی تھیریاں بنتی ہیں، پھر وہ انسرٹنٹی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ مذاق اللہ میاں کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو تو پہلے سپارے میں اس نے بڑی خوبصورت بات، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ تھوڑی دیر کی ہے بجلی کی چمک، ایک ہائیپوتھیسس، ایک لا، ایک رول، ایک قانون، بڑا شور و غوغا، نوبل پرائزز، آواز، یہ وہ، اس کے بعد ختم، پھر کوئی نئی تھیری آ گئی، نیا قدر افلاک متعین ہونی شروع ہو گئی، نیا سکہ عقل و معرفت ضرب ہونا شروع ہو گیا۔ اس تصادم سے بچنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں سچے کام کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ کہیں نہ کہیں کسی قانونی نظر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ So when Allah says أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ دیکھو پوری کائنات پہلے ایک وجود تھی، 7 کائناتیں اور زمینیں ایک وجود تھی، ایک وجود مطلق تھا، پھر ہم نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا، پھر یہ پھٹا، یہ وجود پھٹا، اس وجود کے پھٹنے سے پھر کیا پیدا ہوا؟ ہیوج، پتہ لگا کہ بڑے بڑے بادل پیدا ہوئے تھے، یعنی کائنات نہیں پیدا، بڑے بڑے بادل پیدا ہوئے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کہاں؟ فرمایا انا فی امان۔